یعنی ایک نگینے کی ہو، اگر اس میں کئی نگینے ہوں تو اگرچہ وہ چاندی کی ہی ہو مرد کے لیے ناجائز ہے۔ یعنی انگوٹھی چاندی کی ہی ہونی چاہیے اور ایک ہی نگینہ ہونا چاہیے۔ اگر ایک نگ کے علاوہ اور اس میں لگا دیا جائے ایک سے زائد تو پھر وہ مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک نگینے والی انگوٹھی مرد کے لیے درست ہے۔ اسی طرح مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا یا چھلے پہننا بھی ناجائز ہے کہ یہ انگوٹھی نہیں، عورتیں چھلے پہن سکتی ہیں۔ یعنی مردوں کے لیے ایک سے زیادہ انگوٹھی پہننا درست نہیں۔ آج بہت سارے بابا ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں، دیکھو تو 5 انگلیوں میں انگوٹھیاں پہنے ہیں، بلکہ دونوں ہاتھ میں پہنے ہوئے ہیں۔ ایسا شخص نہ بابا ہو سکتا ہے، نہ کوئی پیر ہو سکتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی قابل ذکر آدمی ہو سکتا ہے۔ جو شریعت پر عمل نہ کرے وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، اگرچہ وہ آسمان میں اڑتا ہی نظر کیوں نہ آئے۔ اڑنا بھی یہ کوئی کرامت نہیں ہے، پرندہ بھی اڑتا ہے تو اڑنے سے پرندہ ولی نہیں ہو جائے گا۔ سب سے اہم چیز کیا ہے؟ شریعت کی پابندی۔ مرد کے لیے ایک سے زائد انگوٹھی پہننا ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی پہنے نظر آئے وہ اپنے آپ کو کچھ بھی سمجھے یا کہے، اسے ہرگز کچھ بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے مرد کو چھلے پہننا، کڑا پہننا یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاں، عورتیں چھلا پہن سکتی ہیں، وہ چاندی کا ہو چاہے سونے کا ہو، ہاتھ میں کلائی میں وہ پہن سکتی ہیں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ ہلتے ہوئے دانتوں کو سونے کے تار سے بندھوانا یہ جائز ہے۔ اور اگر کسی کی ناک کٹ گئی ہو تو سونے کی ناک بنوا کر لگا سکتا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں ضرورت کی وجہ سے سونے کو جائز کہا گیا، کیونکہ چاندی کے تار سے دانت باندھے جائیں یا چاندی کی ناک لگائی جائے تو اس میں تعفن پیدا ہوگا۔ یعنی دانت ہل رہے ہیں، اگر بہت سارے لوگ ہیں جو تار سے بندھوائے ہوتے ہیں، تو اگر کوئی سونے کے تار سے اپنے ہلتے ہوئے دانتوں کو بندھوائے تو اس میں حرج نہیں ہے، درست ہے۔ ایسے ہی کسی کی ناک ہی کٹ گئی ہے اور اپنی ناک سونے کی لگانا چاہے تو لگا سکتا ہے، چونکہ یہ دانت کو تار سے باندھنا یا سونے کی ناک لگوانا یہ زیور میں نہیں آتا، بلکہ ضرورت کی وجہ سے ضرورتاً جائز ہے۔ چاندی کی اگر ناک لگوائے یا چاندی کے تار سے دانت بندھوائے تو جانتے ہیں کہ ہمیشہ منہ کے اندر کھانا پینا غذائیں تو کچھ نہ کچھ چپکی رہ جاتی ہیں، جمع رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے حکم ہے کہ ہر کھانے کے بعد مسواک کرنا چاہیے، سونے سے پہلے مسواک کرنا۔ یعنی شریعت نے جتنے احکامات نافذ فرمائے ہیں وہ سب ہماری صحت کے لیے بھی ہیں، یعنی اجر و ثواب تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ہمارے فائدے کے لیے بھی ہیں۔ تو آدمی جب مسواک کر لے گا تو دانت میں جو کچھ پھنسا ہوا ہے کھانا وہ نکل جائے گا، کیونکہ دانت میں جب کوئی غذا کھانے کی چیز پھنسی رہ جائے وہی سڑ جاتی ہے، کیونکہ ہر دم تری رہتی ہے، پھر اس میں تعفن یعنی بدبو آنے لگتی ہے۔ پھر اس طرح سے اگر معمول بن گیا تو پھر کیڑے بھی پڑ جاتے ہیں، دانت خراب ہو جاتا ہے، بہت ساری بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔
تو ایسے ہی چاندی کے تار سے باندھنے کی وجہ سے یا چاندی کی ناک لگوانے سے اس میں تعفن پیدا ہوتا ہے. یعنی چاندی کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی کہ تعفن نہ ہو، مگر سونا ایسی چیز ہے کہ اگرچہ وہ ہمیشہ تر رہے، بھیگا رہے، تو بھی اس میں تعفن پیدا نہیں ہوتا. تعفن یعنی بدبو ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ دیر تک آدمی کھا کے منہ بند کیے رہے، کوئی چیز نہ مسواک کرے، نہ منہ صاف کرے، نہ کلا کرے، تو منہ سے ایک طرح کی بانس آنے لگتی ہے. تو سونے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی ہے، بھلے وہ تر رہے. اور ایسے ہی ناک کا بھی حال ہے، ناک کا پانی آتا رہتا ہے اور بہت ساری جو ہے کبھی تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں، تو اس میں بھی تعفن ہوتا ہے. لیکن سونے کے اندر یہ بات نہیں ہوتی، اس لیے سونے کے تار سے دانت بندھوائے جا سکتے ہیں اور سونے کی ناک بھی بنوائی جا سکتی ہے. دانت گر گیا، اسی دانت کو سونے یا چاندی کے تار سے بندھوا سکتا ہے. دوسرے شخص کا دانت اپنے منہ میں نہیں لگا سکتا. یعنی دانت ایک تو ہلتا ہے تو باندھ لیا، بندھوا لیا، اور اگر ٹوٹ ہی گیا پھر وہی دانت بندھوانا چاہتا ہے سونے کے تار سے یا چاندی کے تار سے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اپنے گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے دانت کو بندھوا سکتا ہے. لیکن کسی اور کا دانت، بہت ساری چیزیں ہیں نا کہ آدمی جب مر جاتا ہے تو ہمارے فلاں چیز کو لگوا دینا، اور دل کو دے دینا، گردے کو فلاں کو دے دینا، یہ سب پیوند کاری جائز نہیں ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے. ایسے ہی دوسرے کے دانت کو اپنے منہ میں لگوانا یہ بھی درست نہیں ہے. اور ایسے ہاں البتہ جو آج پلاسٹک وغیرہ کے دانت بنے ہوتے ہیں، تو جو کہ وہ دوسرے کا دانت تو ہوتا نہیں، وہ حقیقت میں دانت بھی نہیں ہوتا ہے، دانت کی طرح بنا دیا جاتا ہے، اس کو لگانے میں حرج نہیں ہے. پلاسٹک کا یا اور دوسرے چیزوں کا دانت بناتے ہیں تو اس کے لگانے میں حرج نہیں ہے. دوسرے شخص کے دانت کو اپنے منہ میں لگوانا، بندھوانا یہ درست نہیں ہے. لڑکوں کو سونے چاندی کے زیور پہنانا حرام ہے، اور جس نے پہنایا وہ گنہگار ہوگا. یعنی لڑکوں کو جیسے مرد کے لیے سونا چاندی کا زیور درست نہیں، ایسے ہی لڑکوں کے لیے بھی درست نہیں ہے. اب لڑکے خود تو پہن نہیں سکتے، چھوٹے بچے خود نہیں پہن سکتے ہیں، ماں باپ پہنائیں گے یا کوئی پہنائے گا تبھی وہ پہن سکتے ہیں. تو جو بچوں کو یعنی لڑکوں کو سونے کا زیور یا چاندی کا زیور پہنائے تو پہنانے والا گنہگار ہوگا. بہت سارے لوگ ہیں نا شوق میں ناک میں، کان میں یا ہاتھ میں چھلا وغیرہ اس طرح پہنا دیتے ہیں، تو لڑکوں کو سونے کی کوئی چیز پہنانا درست نہیں ہے، پہنانے والا گنہگار ہوگا. اسی طرح بچوں کے ہاتھ پاؤں میں بلا ضرورت مہندی لگانا ناجائز ہے. عورت خود اپنے ہاتھ پاؤں میں لگا سکتی ہے، مگر لڑکے کو لگائے گی تو گنہگار ہوگی. یعنی بچوں کے، لڑکوں کے ہاتھ میں، پیر میں مہندی لگانا درست نہیں ہے بلا ضرورت. کبھی کبھی ضرورت ہو سکتی ہے، کچھ دوا کے طور پر بھی، علاج کے طور پر بھی لگائی جاتی ہے، تو اس کا معاملہ الگ ہے. یعنی جو شوق میں زینت کے لیے لگاتے ہیں، اس طرح سے لڑکوں کو مہندی لگانا چاہے ہاتھ میں ہو چاہے پیر میں ہو یہ درست نہیں ہے. اگر کوئی لڑکوں کو ایسے شادی وغیرہ میں دیکھو تو دولہا کو لگاتے ہیں، ہاں جو بہت بچتا ہے تو بچنے والا کیا کرتا ہے، چھوٹی انگلی ایک انگلی میں لگا لیتا ہے، تو پورا نہیں لگاؤں اس میں، یعنی کچھ نشانی ہو جائے، تو یہ سب بھی درست نہیں ہے. مرد کے لیے مہندی لگانا درست نہیں ہے، چاہے وہ چھوٹا لڑکا ہو، چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھا ہو، ہے نا. دولہے کو بھی مہندی لگانا درست نہیں ہے، نہ ہاتھ میں، نہ انگلی میں، نہ پیر میں، ہرگز درست نہیں ہے. یہ سب رسم و رواج کی باتیں ہیں. اب چھوٹے لڑکوں کو وہ خود تو لگائے گا نہیں، تو لگانے والا گنہگار ہوگا.
ماں لگائے چاہے باپ لگائے یا کوئی بھی لگائے تو لگانے والا گنہگار ہوگا. اور انشاءاللہ پھر کل عرض کریں گے کہ سونے کے وقت